محمد علی جناح اور موہن چند کرم داس گاندھی، ایک کو قائد اعظم اور دوسرے کو باپو اور مہاتما کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں عظیم لیڈر جن کے سیاسی نظریات اور شخصیات برِ صغیر کے لوگوں کے لیے آج تک ایک مثال ہیں۔ جناح اور گاندھی جن دو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، ان دونوں جماعتوں میں ان دونوں شخصیات کے دست راست جو لوگ شامل تھے، ان کا سیاسی اور اخلاقی کردار کیا تھا اور انہوں نے کس طرح تقسیم ہند میں اپنا کردار ادا کیا، یہ اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سی دوسری تفصیلات اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی۔ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے اسے پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری کوشش اور کاوش پسند آئے گی۔ 1885 میں ایک ریٹائر انگریز افسر ایلن آکٹیوین ہیوم نے برطانوی حکومت کی سرپرستی میں ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ امیش چندر بنرجی اس جماعت کے پہلے صدر تھے۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے، لہٰذا وہ ہندوستان میں بسنے والے تمام طبقوں کے مفادات کی نگرانی کرے گی، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں۔ سر سید ہندوستان کی ترقی کے لیے ہندو مسلم اتحاد کو ضروری سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کانگریس کے نظریات اور احتجاجی سیاست پر سختی سے تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس چونکہ صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کریں، اپنے حقوق کے لیے براہ راست حکومت سے بات کریں اور نئے نظام میں اہلیت کی بنیاد پر اپنا مقام بنائیں۔ تقسیم بنگال 1905 وہ اہم واقعہ ہے جس نے ہندوستان کے مسلمانوں میں دو قومی نظریے کے حوالے سے سیاسی بیداری کے عمل کو تیز کیا۔ 1905 میں وائسرائے لارڈ کرزن نے صوبہ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ بنگال آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا اور اس کی جغرافیائی صورتحال ایسی تھی کہ بعض علاقوں تک پہنچنے کے لیے ہفتوں کا سفر درکار ہوتا تھا۔ حکومت نے صوبے کو مشرقی بنگال و آسام اور مغربی بنگال کے نام سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ دو گورنر بطریق احسن اپنے اپنے صوبے کا انتظام چلا سکیں۔ اس تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والے صوبہ مشرقی بنگال و آسام میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جنہیں تقسیم سے خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ یہ بات ہندوؤں کو پسند نہ آئی، لہٰذا تقسیم کا اعلان سنتے ہی انتہا پسند ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی منسوخی کے لیے ایک طویل اور پرتشدد تحریک شروع کر دی۔ گویا انہوں نے مسلمانوں میں علیحدگی کے رجحانات کا اندازہ کر لیا۔ آخر حکومت ہندوؤں کے دباؤ میں آ گئی اور 1911 میں تقسیم کو ختم کر دیا گیا اور دونوں حصوں کو ملا کر دوبارہ ایک صوبہ تشکیل دیا گیا۔ تقسیم بنگال کے کچھ ہی عرصہ بعد 35 سرکردہ مسلمان قائدین پر مشتمل ایک وفد نے 1 اکتوبر 1906 کو شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ اس وفد نے وائسرائے کو مسلمانوں کے مطالبات سے آگاہ کیا۔ وائسرائے کا رویہ حوصلہ افزا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مطالبات سے ہمدردی ظاہر کی اور وعدہ کیا کہ وہ ان مطالبات کو برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرے گا۔ 1909 میں جب آئینی اصلاحات کا نیا مسودہ برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا تو اس میں مسلمانوں کے اکثر مطالبات مان لیے گئے۔ ان میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ ان اصلاحات کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 یا منٹو مورلے اصلاحات کا نام دیا گیا تھا۔ یہ دو قومی نظریے کی سیاسی ابتدا تھی۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے مطالبات منظم طریقے سے برطانوی حکومت تک پہنچانا مسلم لیگ کا اولین مقصد تھا۔ اس تنظیم کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوستان کی دوسری قوموں کے درمیان مفاہمت اور دوستی کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ مسلم لیگ کے بانیوں کا خیال تھا کہ ان کی جماعت کو کانگریس کی طرح احتجاجی سیاست کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ لیکن آئندہ چند سال میں پے در پے ایسے واقعات پیش آئے جن کے باعث مسلمان رہنماؤں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ حکومت پر انحصار کرنے کی بجائے مسلم لیگ کو کانگریس کے ساتھ مل کر غیر ملکی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ پالیسی میں اس تبدیلی کے اسباب یہ تھے۔
1911 میں تقسیم بنگال منسوخ کر دی گئی، حالانکہ حکومت اس کو ایک طے شدہ معاملہ کہہ چکی تھی اور اس کی مخالفت میں چلائی جانے والی مزاحمت کی ہندو تحریک بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ 1913 میں کانپور کے مقام پر میونسپل انتظامیہ نے ایک سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے مسجد کے کچھ حصے کو مسمار کر دیا۔ جب مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا تو متعدد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کے احتجاج کو بالکل اہمیت نہ دی گئی۔ جنگ عظیم اول کے دوران میں عالم اسلام نے برطانیہ کی مخالفت میں جرمنی کے اتحادی ترکی کا ساتھ دیا، جبکہ برطانوی حکومت ترک دشمنی کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ ہندوستان کے مسلمان ترکی کی خلافت عثمانیہ کا بہت احترام کرتے تھے اور اسے اسلامی اخوت کے مرکز کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ وہ خلافت کو امت مسلمہ کی روحانی وحدت کی علامت سمجھتے تھے۔ طرابلس سلطنت عثمانیہ کا ایک اہم حصہ تھا۔ اٹلی نے طرابلس پر قبضہ کر لیا اور اطالوی فوجیوں نے مقامی مسلمان آبادی کا اندھا دھند قتل عام کیا۔ ہندوستان کے مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبت پر انتہائی افسردہ اور غمزدہ تھے۔ ان کے دل پر برطانوی حکومت اور برطانیہ کے اتحادیوں کے خلاف غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اب تک انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر تھے۔ وہ اس اصول کے بہت بڑے علم بردار تھے کہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق ہندوستانیوں کو حاصل ہو۔ اس اصول کو ہوم رول کا نام دیا گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر کانگریس اور مسلم لیگ مل کر ہوم رول کے لیے کوشش کریں تو آزادی کی منزل جلد حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ دونوں جماعتوں کو قریب لانے کے لیے 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کا ان کا دیرینہ خواب پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ 1916 میں جناح صاحب کی کوششوں سے لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا مطالبہ، جسے حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی، اسے کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا اور ہندوستان کی دونوں بڑی جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئیں کہ وہ اپنے مطالبات متفقہ طور پر حکومت کے سامنے پیش کریں گی اور حکومت کو مجبور کریں گی کہ مستقبل کے آئین کی بنیاد اس کے متفقہ فارمولے یعنی میثاق لکھنؤ پر رکھے۔ اس اہم موقع پر ایک اہم ہندوستانی لیڈر سروجنی نائیڈو نے جناح صاحب کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہہ کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ میثاق لکھنؤ کا جذبہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اس معاہدے نے جو دوستانہ فضا قائم کی تھی وہ جلد ہی ختم ہو گئی اور ایسے انتہا پسند ہندو کانگریس پر غالب آ گئے جو ہندو مسلم اتحاد سے خوش نہیں تھے۔ انہی کے زیر اثر کانگریس نے میثاق لکھنؤ سے روگردانی شروع کر دی۔ نئی صورتحال میں موتی لال نہرو کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ آئینی تجاویز نئے سرے سے مرتب کرے۔ کمیٹی کی رپورٹ، جسے نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا، اگست 1928 میں شائع ہوئی۔ نہرو رپورٹ مسلمانوں کے مطالبات یعنی دہلی تجاویز کی مکمل نفی کرتی تھی۔ جواباً جناح صاحب نے 1929 میں دہلی کے مقام پر مسلم لیگ کا اجلاس طلب کیا، جس میں انہوں نے ایک 14 نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ ان نکات کو مسلم لیگ نے ایک قرارداد کی شکل میں منظور کر لیا اور مسلمانوں کے کم سے کم مطالبات قرار دیا۔ جناح صاحب کے 14 نکات ہندو مسلم اتحاد کے لیے ایک بہت اچھی بنیاد فراہم کرتے تھے، لیکن کانگریس ہندو مفادات پر مبنی نہرو رپورٹ پر بضد رہی۔ برطانوی حکومت نے 1927 میں سائمن کمیشن ہندوستان بھیجا، جس کا مقصد ایک ایسا آئینی فارمولہ تیار کرنا تھا جس پر ہندو اور مسلمان دونوں قومیں متفق ہو جائیں۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے برطانوی حکومت کے بھیجے ہوئے سائمن کمیشن کو مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ نے برطانوی وزیر اعظم ریمزے میک ڈونلڈ کو تجویز دی کہ وہ ہندوستان کے قائدین کو مستقبل کے آئین کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے لندن بلائے۔ برطانوی حکومت نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے لندن میں ایک گول میز کانفرنس طلب کی، جس کے 3 اجلاس بالترتیب 1930، 1931 اور 1932 میں منعقد ہوئے۔ کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال اور دیگر مسلم رہنماؤں نے کی۔ کانگریس نے پہلے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ دوسرے اجلاس میں صرف گاندھی جی کانگریس کی نمائندگی کے لیے پہنچے۔ جب انہیں نہرو رپورٹ پر مبنی اپنے مطالبات منوانے میں کامیابی نہیں ہوئی تو وطن واپس لوٹ آئے اور تیسرے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اہم کامیابی جو انہوں نے کانفرنس میں حاصل کی وہ صوبہ سرحد اور سندھ کو مکمل صوبوں کا درجہ دینے کا حکومتی اعلان تھا۔
گول میز کانفرنس کے دوسرے اجلاس کے بعد برطانوی حکومت نے قانون ساز اسمبلیوں میں نشستوں کی تقسیم کے بارے میں اپنی تجاویز کو ایک دستاویز کی شکل دی جسے کمیونل ایوارڈ کا نام دیا گیا۔ کم و بیش یہی تجاویز 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی بنیاد بنی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا کانگریس کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا۔ مرکزی اسمبلی کے اجلاس میں اس ایکٹ پر سخت تنقید کی گئی، تاہم جناح صاحب کی تحریک پر ایک قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی جس کے تحت اس ایکٹ کے وفاقی حصے کو مسترد اور صوبائی حصے کو قبول کر لیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت فروری 1937 میں انتخابات منعقد ہوئے۔ انتخابی نتائج مسلم لیگ کے لیے زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھے۔ مسلم لیگ کو مسلمانوں کے لیے مختص 485 نشستوں میں سے صرف 109 پر کامیابی حاصل ہوئی۔ مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی حالت مایوس کن تھی۔ کانگریس 11 میں سے 5 صوبوں میں قطعی اکثریت کے ساتھ جیت گئی۔ 3 دیگر صوبوں میں دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ کانگریسی حکومت نے ہندو تعصب کی نئی مثال قائم کر دی، سیاسی بدعنوانی کا مظاہرہ کیا اور حکومتوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ کانگریسی قیادت کے احکامات پر عمل کریں۔ مسلمانوں کے ملی تشخص یعنی بحیثیت مسلمان ان کی سیاسی پہچان کو ختم کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش تیار کی گئی۔ ان حکومتوں نے گاندھی جی کی واردھا اسکیم جیسی تعلیمی اصلاحات کو نافذ کیا۔ یہ تعلیمی اسکیمیں مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھیں۔ اردو کے خلاف بھی اقدامات کیے گئے اور وندے ماترم کو قومی ترانے کی حیثیت دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ ترانہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے جذبات ابھارتا تھا۔ اس دور میں عالمی منظر پر رونما ہونے والی تبدیلیوں نے ہندوستانی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا تو 2 دن بعد ہندوستان کی برطانوی حکومت نے بھی اس جنگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ لارڈ لنلتھگو ہندوستانی جماعتوں بالخصوص کانگریس اور مسلم لیگ سے گاندھی اور نہرو نے کہا کہ اگر برطانوی حکومت جنگ کے بعد حکومت کانگریس کے حوالے کرنے کا وعدہ کرے تو وہ حمایت کے لیے تیار ہیں۔ وائسرائے نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جناح صاحب نے یہ پیشکش کی کہ اگر برطانوی حکومت جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کو آزادی دینے، نیا آئین بنانے اور مسلم لیگ کے مطالبات کو ماننے کا وعدہ کرے تو وہ برطانیہ کی جنگی کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وائسرائے کی یقین دہانی کے بعد جناح صاحب نے جنگ میں برطانیہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ کانگریسی حکومت احتجاجاً مستعفی ہو گئی۔ جناح صاحب کی ہدایت پر بر صغیر کے مسلمانوں نے کانگریسی مظالم سے چھٹکارا ملنے پر 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس 22 سے 24 مارچ 1940 تک لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں بنگال کے وزیر اعلیٰ A.K. فضل حق نے 23 مارچ کو ایک قرارداد پیش کی۔ 24 مارچ کے اجلاس میں حاضرین نے اس کو اتفاق رائے سے انتہائی پرجوش انداز میں منظور کر لیا۔ اس اجلاس کے شرکاء پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس قرارداد کو پہلے قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان کہا گیا۔ قرارداد کے اہم ترین حصے یہ تھے: شمال مغربی اور شمال مشرقی ہندوستان میں جغرافیائی لحاظ سے متصل علاقوں کی مسلم اکثریتی خطوں کی شکل میں حد بندی کر دی جائے، پھر ان خطوں کو آپس میں ملا کر انہیں ریاستوں کا درجہ دیا جائے جن میں شامل ہونے والی اکائیاں خود مختار ہوں۔ قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام ہندو پریس نے تنزیہ طور پر دیا، جو بہت جلد زبان زد عام ہو گیا۔ آنے والے 7 سالوں میں یہی قرارداد مسلمانان ہند کا قومی اور سیاسی نصب العین قرار پائی۔ اپریل 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس مدراس میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس نے قرارداد لاہور کے متن کو کسی تبدیلی کے بغیر مسلم لیگ کا نصب العین قرار دے کر باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کے آئین میں شامل کرنے کی منظوری دی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام تھا کہ قرارداد لاہور میں ایک آزاد ریاست کی بجائے ریاستوں کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اور شمال مشرق میں واقع مسلم بنگال اور شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک مسلم ریاست بنانے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اس ابہام کو 9 اپریل
اپریل 1946 کو دہلی میں ہونے والے مسلم نمائندوں کی کنونشن لیجسلیچرز کنونشن میں دور کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں حکومت برطانیہ اس بری طرح الجھ گئی کہ اسے مجبوراً ہندوستان کے پیچیدہ مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چونکہ کانگریس اکثریتی آبادی کی نمائندگی کرتی تھی، لہٰذا اس کے لیے بے حد آسان تھا کہ وہ اپنی عددی برتری کی وجہ سے برطانوی حکومت کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر سکے۔ لیکن مسلم لیگ کے لیے معاملات اس قدر آسان نہیں تھے۔ تاہم جناح صاحب کی قابلیت معاملہ فہمی، اعلیٰ مذاکراتی صلاحیت، نیز ان کے دانشمندانہ اور بروقت فیصلوں کی وجہ سے مسلم لیگ اپنے راستے میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹوں کو عبور کرتی چلی گئی۔ جنگ عظیم دوم کے ابتدائی دنوں میں انگریزوں کو بعض مقامات پر جنگی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں حکومت برطانیہ اور اس کے اتحادی بالخصوص امریکہ جنگی کوششوں میں ہندوستان کے تعاون کو بہت اہمیت دینے لگے۔ 1942 میں برطانوی کابینہ کے رکن سر اسٹیفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا گیا۔ گاندھی اور نہرو جی کی ان سے ذاتی دوستی تھی۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ برطانوی حکومت کی مصالحت کا کوئی راستہ تلاش کریں۔ کرپس جو تجاویز لے کر آئے، ان کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ایک ہندوستانی یونین تشکیل دی جائے گی جو تاج برطانیہ کے ساتھ علامتی تعلق قائم رکھنے اور برٹش کامن ویلتھ کا حصہ ہونے کے باوجود خود مختار اور آزاد ہوگی۔ مسلم لیگ نے کرپس تجاویز کو اس لیے مسترد کر دیا کہ ان تجاویز میں مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کو عملاً تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ اگست 1942 میں حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کانگریس ورکنگ کمیٹی نے حکومت برطانیہ کو فوری طور پر ہندوستان سے نکل جانے کا الٹیمیٹم دے دیا اور دھمکی دی ہندوستان چھوڑو کا کانگریسی مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو کانگریس سول نافرمانی کی راہ اپنائے گی اور لوگوں سے کہے گی کہ وہ حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں۔ حکومت نے اس انتباہ کا سختی سے نوٹس لیا اور کانگریس کو غیر قانونی قرار دیا۔ اگلے ہی دن گاندھی جی اور کانگریس کے چوٹی کے رہنماؤں کو قید کر لیا گیا۔ جناح صاحب نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ ایک بلیک میلنگ کا نعرہ قرار دیا اور جناح صاحب نے تقسیم کرو اور چھوڑو، ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ کا نعرہ دیا۔ کانگریس نے کرپس مشن کا منصوبہ مسترد کر دیا تو کانگریس کے ایک معتدل مزاج رہنما اور مدراس کے وزیر اعلیٰ راج گوپال آچاریہ نے اس پالیسی کو غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ انہوں نے کانگریس پر زور دیا کہ کانگریس کو پاکستان کے سوال پر مسلم لیگ سے سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ 29 اپریل 1942 کو کانگریس کمیٹی نے ان کا فارمولہ مسترد کر دیا، جس کے جواب میں 15 جولائی 1942 کو راج گوپال آچاریہ کانگریس کی مجلس عاملہ سے مستعفی ہو گئے، چونکہ ان کی تجاویز کانگریس کے لیے ناقابل قبول تھیں اور جناح صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس منصوبے میں ابہام موجود ہیں، اس لیے بات آگے نہ بڑھ سکی۔